السلام علیکم جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج 14 اگست ہے اور پورے ملک کے اندر جشن آزادی کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سب کو جشن آزادی مبارک پیش کرتا ہوں، اور اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ان 4 ممالک کے کمپیریزن میں جن کی اکثر پاکستان کے جو سیاسی اور معاشی اور سماجی حالات کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان 4 ممالک کا ہم اکثر جو ہے وہ ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ تو ان 4 ممالک میں جن کو میں نے آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کے لیے چنا ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی۔ اب یہ وہ 4 ممالک ہیں جو دنیا کی ترقی یافتہ اکانومیز کے اور ان ملکوں کے اندر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہیں ٹورڈز اس کے سٹیزن کے، شہریوں کے، ان کو بڑی اچھی طرح جو ہے وہ نبھایا جاتا ہے۔ وہاں پہ زندگی بہت آسان ہے۔ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہاں سے لوگ پسند کرتے ہیں اپنی زندگی ان ملکوں میں جا کر گزارنے کے لیے۔ تو وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ ان ملکوں میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کی جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، پرامن ہے، وہاں پہ جاب سیکورٹیز ہیں، وہاں پہ آپ کی لائف سیکور ہے۔ تو اس لیے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر ان ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں جب وہ اپنے ملکوں کے جو حالات، چاہے وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، جب ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں تو ان مثالیں دیتے ہیں۔ تو جب ہم یہ مثالیں دیتے ہیں تو اپنے ملک کے جو ہمیں مسائل ہیں وہ بڑے کلیئر نظر آتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ملک کے اندر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ مزید بے بسی اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جو نوجوان ہے وہ اس ملک کو چھوڑ کے باہر جانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے، یہاں پہ اسے زندگی مشکل نظر آ رہی ہے، یہاں پہ معاشی مسائل کی وجہ سے، سیاسی مسائل کی وجہ سے، امن امان کے جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے اسے یہاں پہ جو زندگی ہے وہ تنگ نظر آ رہی ہے، اور وہ اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے۔ یہی وجہ اس کا کوئی ویزا نہیں لگتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے ڈنکی لگا کر یورپ پہنچ جائے۔ تو یہ جب ہم مثالیں دیتے ہیں ممالک کی، تو ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو میں یہاں پہ اس ویڈیو میں اجاگر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ان ملکوں کی جو تاریخ ہے وہ صدیوں پر محیط ہے۔ پاکستان کو تو معرض وجود میں آیا ابھی 80 سال بھی نہیں ہو سکے، ایک صدی بھی نہیں ابھی ہماری ایگزسٹنس کو۔ تو جن ملکوں کی ہم اس نے ریسنٹلی یہ جولائی کے اندر اپنی 250 سالہ جو سالگرہ وہ منائی ہے، یعنی کہ پورے 250 سال ہو گئے امریکہ کو بنے ہوئے اس کرنٹ سچویشن کے اندر۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس معاملے میں کہ یہ 1776 میں یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے یہ معرض وجود میں آیا، لیکن مزید جو 100 سال وہاں پہ بدترین پولیٹیکل، وہاں پہ اکنامک حالات، سوشل ان کے جو پرابلمز تھی وہ برابر تھی۔ امریکہ کے اندر سول وار رہی 1861 سے 1865 اور 6 تک، جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں، ایک اندازے کے مطابق 6 لاکھ لوگوں نے اس سول وار کے اندر اپنی جانیں گنوائی تھی۔ تو جو آج کرنٹ امریکہ کے جو ادارے ہیں، چاہے ان کی عدلیہ ہے، چاہے ان کے جو سیاسی ادارے ہیں، جو ان کی پارٹیز ہیں، ریپبلکنز ہیں، ڈیموکریٹس ہیں، چاہے ان کی اکنامی کے جو ادارے ہیں، چاہے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، چاہے امریکن ملٹری ہے، تو اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ اس نے اپنے اس تاریخ کے اندر پورے دن دیکھے ہیں، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ لرزا جائیں، اتنے معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں وہاں پہ امریکہ کے اندر۔ آج بھی ریشل جو گولے اور کالے اور جو تضاد ہے وہ آج بھی موجود ہے، لیکن یہ اپنی بدترین سچویشن میں تھا 1950s کے اندر۔ بہت سے جو معصوم لوگ ہیں ان حادثات میں انہوں نے اپنی جانیں گنوائی تھی امریکہ کے اندر۔ تو یہ امریکہ کی جو کرنٹ سچویشن ہے نو ڈاؤٹ آئیڈیل ہے، وہاں پہ امن ہے، وہاں پہ سکون ہے، وہاں پہ جو ہے کاروباری جو مواقع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ لوگ تھوڑی محنت کرتے ہیں، زیادہ کما رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، وہاں پہ امن اور جو انصاف کے ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹرگل ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات ہم کرتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم کی۔
یوکے کے اندر یہ جو شاہی خاندان نظر آ رہا ہے اس کی 800 سالہ تاریخ ہے، اور یونائٹڈ کنگڈم ایک ایسا کنٹری ہے جس نے 15ویں صدی 16ویں صدی 17ویں صدی میں اپنے برے ترین حالات دیکھے ہیں، یعنی کہ وہاں انتہا قسم کی کہہ لیں کہ غربت تھی، مذہبی جو کنٹرول تھا، جو چرچ کا جو کنٹرول تھا اتنا سخت تھا کہ بہت سے لوگوں کو یونائٹڈ کنگڈم چھوڑنا پڑا صرف مذہب کی بنا پر، کیونکہ ان کے جو مذہبی نظریات تھے وہ ڈفرینٹ تھے۔ ان کو یونائٹڈ کنگڈم یوکے کی جو سوسائٹی تھی ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں تھی کر رہی، اور جو اسٹیٹ تھی مذہبی کہہ لے کے جو تضاد تھا، مذہبی جو نظریات جو مخالف ہوں ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں تھی کرتی۔ یہ جتنے ممالک پسائے گئے امریکہ کے اندر، آپ کو پتا ہے گورے ویسے کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یہ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ پروٹیسٹنٹس تھے، اور وہ صرف ریلیجیس پرسیکیوشن کی وجہ سے، جو مذہبی جو ان پہ ظلم کرتا تھا، جو اسٹیٹ جو جہاں کا جو اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا مذہب کا، یعنی جو اسٹیٹ کا جو فقہ تھا، وہ اپنے مخالف فقہوں کو ان کی ایگزسٹنس کو مانتا ہی نہیں تھا اپنے ملک کے اندر، تو ان پہ ظلم کرتے تھے۔ ایون یوکے کے ایک دفعہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 1649 کی، کہ وہاں کا جو سٹنگ کنگ تھا اس ٹائم اسے پکڑ لیا گیا، اور اس کا جو سر تھا اس کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ یونائٹڈ کنگڈم 1649 سے لے کر 1660 تک یہ کامن ویلتھ، اس میں یہ جو منارچی تھی، یہ جو آپ کو شاہی خاندان نظر آ رہا ہے، یہ 11 سال اس یونائٹڈ کنگڈم میں اس نے کام ہی نہیں کیا، باغیوں کی گورنمنٹ آ گئی تھی۔ تو یہ ان ممالک نے اپنی تاریخ میں بڑے بڑے برے دن دیکھے ہیں، تو تب ان برے حالات سے ان ملکوں نے سیکھا ہے، ان کے ادارے ڈیولپ ہوئے ہیں۔ جب ادارے ڈیولپ ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ان کا نظام ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ آپ بات کر لیں فرانس کی، تو فرانس نے اپنی جو تاریخ ہے اس میں ریولوشنز دیکھے ہیں، بغاوتیں دیکھی ہیں بہت بڑی بڑی، ٹھیک ہے، 5 ریپبلکس، اگر آپ اس کی فرانس کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو 5 ریپبلکس کا ایک کانسیپٹ ملے گا، جس میں ٹوٹلی انتشار ہے، جس میں ٹوٹلی بغاوتیں، جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی تھی اس کے خلاف سیاسی بغاوتیں تھیں، مذہبی بغاوتیں تھیں، جو معاشرتی کچھ طبقات تھے ان کے معاشیت پر کنٹرول تھا، ان کے خلاف سٹرگلز تھی۔ تب جا کر فرانس کے اندر جو ہیومن رائٹس ہیں یا جو عام بندے کے رائٹس ہیں ان کو مانا گیا، اور آج فرانس اس سچویشن میں ہے۔ اسی طرح جرمنی ہے، جرمنی میں بھی یہ ریسنٹ کہہ لیں کہ 1989 میں، پہلے 1989 سے پہلے 2 جرمنی تھے، ایک ویسٹ جرمنی اور ایک ایسٹ جرمنی۔ 89 میں دونوں ایک ملک بنے، تو وہاں پہ بھی سیاسی مسائل ہمیشہ رہے، وہاں پہ بھی غربت کے مسائل رہے ہیں۔ یہ ورلڈ وار دنوں میں جرمنی میں انتہا درجے کی انفلیشن تھی۔ تو یہ جتنے بھی ممالک جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، ہمیں جب ہم ان کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جب ان کی بارے میں بات کریں تو ہمیں ان کی جو سیاسی، ان کی جو سماجی تاریخ ہے، ان کی جو معاشی تاریخ ہے، اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ ہم اوپر سے آج ان کا جو سسٹم ہے اس کو دیکھ کر ہم پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، تو پاکستان میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ مسائل نہیں، پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں۔ آج ہماری اکانومی بہت بری حالت میں ہے، آج پاکستان کو سیکیورٹیز کے ایشو ہیں، ہمارے جو 2 صوبے ہیں KP بلوچستان، وہاں پہ بڑی سنگین قسم کی ایک شورش چل رہی ہے، اسی طرح کشمیر کے اندر حالات ہمارے خراب ہیں۔ تو پاکستان یہ جو ایک سٹیٹ، یہ ان برے حالاتوں سے گزرے گی اور ان سے ہم سیکھیں گے، ہمارے ادارے ان چیزوں سے سیکھ رہے ہیں، ادارے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ اگر ہم میجارٹی میں، عوام میں یہ شعور آ جائے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، اور ان رائٹس کو ہم حاصل کرنے کے لیے ہمیں پرامن جو راستے ہیں وہ نظر آ جائیں، تو پاکستان کے حالات بڑی تیزی سے جو ہیں چینج بھی ہوں گے اور اچھائی کی طرف بھی جائیں گے۔ تو آپ پاکستان کو لے کر اتنے مایوس آپ کو نہیں ہونا چاہیے، اور نہ آپ کو پاکستان کے بارے میں مایوس کن باتیں کرنی چاہیے۔ جب پاکستان گزر رہا ہے ان حالات سے، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، کبھی بھی ساؤتھ کوریا
یا سنگاپور کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یونائٹڈ جو عرب اماراتس ہے، UAE، اس کو پاکستان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، سٹی سٹیٹس ہیں یہ ایک طرح کی۔ تو وہ سٹی سٹیٹس ہیں۔ دوسری طرف پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس میں مختلف جو نسلیں وہ آباد ہیں۔ اس میں پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، گلگتی ہیں، کشمیری ہیں۔ پاکستان کے اندر درجنوں زبانیں بولی جاتی ہیں، تو اس لیے ہمارے مسائل بھی اسی طرح کے۔ تو ان کا حل ہماری جو ایز اے نیشن، ہماری جو اسٹیٹ ہے، ایز اے اسٹیٹ ان کو نکال رہی ہے، وہ اپنے ارتقاء کے اندر ہے، وہ سیکھ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اگر ہمیں میچورٹی آ جائے کہ اگر ہمارے قریب آنسرز ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہم مسائل کو پرامن طریقے سے بیان کرنا ہے، تو نو ڈاؤٹ مسائل ہیں ان کا حل بھی نکلے گا، اور اس ملک کے اندر جتنے رہنے والے لوگ ہیں، جتنی بھی نسلیں ہیں، وہ ساری انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ یاد رکھیے یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے اسی ملک کی مٹی سے بنے ہیں۔ ہم چاہے امریکہ میں کیوں نہ چلے جائیں، ہمیں اسی ملک کی مٹی سے محبت ہوگی، ہمیں اسی ملک کی جو سوسائٹی ہے، اسی ملک کے جو لوگ ہیں وہ آ کے بھی یاد آتے ہیں۔ جو لوگ اوورسیز ہیں ان کو ان جذبات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہوگا کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کیا، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس ملک میں امن کے لیے جو اپنا کردار ہے وہ ہم اس میں دیں، اس میں ادا کریں۔ تو آخر میں پاکستان زندہ باد، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں زندہ باد۔